الحمد لله رب العالمين. میرے پاس ایک ڈائمنڈ کی رنگ ہے، ڈائمنڈ کی رنگ پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی، اور یاد رکھیں یہ جتنے موتی ہیں، یاقوت ہے، زمرد ہے، ڈائمنڈ، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، اللہ کی شان ہے، حالانکہ سب سے مہنگی چیز ہے، چونکہ یہ نادر ہوتی ہے نا، ہر کسی کے پاس تو نہیں ہوتی۔ عمرے کرنے والے کو حاجی کہہ سکتے ہیں، کیوں؟ اس نے حج کیا ہی نہیں تو حاجی کیوں کہہ سکتے ہو؟ اس کو باجی کہہ سکتے ہو کہ اس نے غلطی کی کہ حج عمرہ کر لیا بیچارے نے۔ بیوی کی زبان بہت تیز ہے، اس کے لیے وظیفے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو اکیلا گھر میں رکھ لو، جاؤ ہی نہیں، دروازہ بند کر دو، 2-3 دن کے بعد جاؤ، پوچھو کیا خیال ہے، تیزی ختم ہو گئی ہے، میں ابھی پھر بند کر کے جاؤں، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ہر بات میں تم وظیفے پوچھتے رہتے ہو، تم کس قسم کے مرد ہو کہ بیوی تم سے کنٹرول نہیں ہوتی؟ نماز کے بعد جو ہم دعا کرتے ہیں، اگر ہم دعا نہ کریں، صرف درود شریف پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ دعا سے بھی بہتر بدلہ دے گا۔ ایک آدمی بیوی کو کہے کہ جاؤ تم مجھ سے آزاد ہو، طلاق ہو گئی۔ قادیانی کے لیے بھی ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے آذر کے لیے کی ہے، تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ حضور نے سب کے لیے دعائیں مانگی۔ میرا وضو ہوتا ہے لیکن دل میں خیال آتا ہے کہ نہیں ہے، بس لاہور پڑھا کریں۔ میاں بیوی اگر فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں، تکبیر کہنا ضروری ہے، ہاں کہنا ضروری ہے، مرد ہی کہے گا، وہی جو تکبیر کہی جاتی ہے۔ مسلمان کے فعل کی تعبیر کا معنی یہ ہے، اگر اس سے کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو اس کو کسی اچھے رنگ میں لیں، تاکہ بلا وجہ وہ کافر نہ بن جائے۔ مسلمان کے عیب کو اچھالنا نہیں چاہیے۔ علماء سے کسی بات میں غلطی ہو تو ان کی غلطیوں کو نہ اچھالیں، اکیلے میں جا کے ان کو نصیحت کریں۔ علماء کی برائیاں کرنا جو ہے وہ آدمی کا اپنا خاتمہ خراب کر دیتا ہے۔ آپس میں بھی اختلاف 3 دن سے زیادہ نہیں رکھا جا سکتا۔ بہو کے ذمہ ساس سسر کی خدمت اخلاق کرنا ہے، ذمہ داری نہیں، اخلاق کرنا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرے ساس سسر، وہ بھی اس کے ماں باپ ہیں۔